پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اس حوالے سے. آج بھی لوگوں کو علاج جیسی جو بنیادی سہولت ہے اور ضرورت ہے اس کا حق تک میسر نہیں ہے, حالانکہ حق ہے ان لوگوں کا, میسر بھی ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں آج بھی کئی بچے بھوک سے, پیاس سے, غربت سے مر جاتے ہیں, غذائی قلت سے مر جاتے ہیں. اور غذائی قلت ہمارے ہاں ایک بیماری سے کم نہیں, آپ لوگ اگری کریں گے, پراپر ایک بیماری ہے ہمارے ہاں غذائی قلت. عام دنوں میں یہاں لوگ فاقوں سے تنگ آ کر خودکشی کر رہے ہوتے ہیں. سوچئے جب کوئی خودکشی کرنے پہ چلا جائے, فاقوں سے مجبور ہو کے, ماؤں نے خودکشیاں کی اپنے بچوں کو مار کے, ایسی چیزیں آن ریکارڈ ہیں, تو سوچئے کیا حالت ہوگی اس ماں کی جب اس نے وہ فیصلہ کیا ہوگا. کورونا وائرس کے شکار تاحال جاری ہیں. امریکہ کی اگر میں بات کروں تو امریکہ میں کورونا وائرس کے مریضوں کی جو تعداد ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ 10,67,382 ہو چکی ہے. بالکل آپ نے صحیح سنا, اور 60,000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں. اسپین میں اگر میں بات کروں تو یہ تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے, جبکہ مرنے والوں کی تعداد 24,000 سے زائد ہو چکی ہے. اٹلی میں 2 لاکھ سے زائد مریض موجود ہیں اس وقت, جبکہ وہاں کوئی نیا کیس البتہ رپورٹ نہیں ہوا ہے. اگر میں فرانس کی بات کروں تو فرانس میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1.5 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے, اور 24,000 سے زائد زندگیوں کے چراغ کورونا کی آندھی نے گل کر دیے. لیکن فرانس میں بھی اب تک کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے. اگر میں برطانیہ کی بات کروں تو وہاں پہ 26,000 اموات, 1,65,000 مریض, کوئی نیا کیس البتہ دیکھنے میں نہیں آیا ہے. ایران میں 90,000 سے زائد مریض اور 900 سے زائد نئے شکار اور 6,000 سے زائد اموات ہوئی ہیں. ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے, اور باوجود اس کے کہ ایران کے معاشی حالات بہت خراب ہیں, اسے سخت ترین پابندیوں کا سامنا بھی ہے. ایران میں کورونا کا خطرہ بھی موجود ہے, لیکن ایرانی حکومت نے اپنے ملک میں کاروباری سرگرمیوں کا آغاز کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے. اب ایسے مقامات جہاں بڑے پیمانے پر کورونا پھیلنے کا خدشہ ہو, جیسے کہ اسکول, شادی ہال وغیرہ وغیرہ, یہ غیر معینہ مدت تک کے لیے بند رہیں گے. اس کے علاوہ جو دیگر چھوٹے کاروبار کھولنے کی انہوں نے اجازت دے دی ہے. اگر میں مصر کی بات کروں تو مصر میں بھی بڑے اجتماعات ممنوع ہیں, مگر کیونکہ مصر کی حکومت کو خطرہ ہے کہ کورونا کو روکنے کے ڈر سے بھوک سے لوگ نہ مرنے لگ جائیں, مصر کی حکومت نے بھی محدود پیمانے پر کاروبار کھولنے کی اجازت دے دی ہے. اب سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے ناظرین کہ جب ان دونوں ممالک کو معلوم ہے کہ کورونا کا خطرہ موجود ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کیوں لاک ڈاؤن میں نرمی کی طرف جا رہے ہیں؟ وجہ ایک ہے, وہ ہے مزدور. اب ذرا غور سے سنیے گا. مزدور وہ طبقہ ہے جو اس ملک کا سب سے غریب طبقہ ہے. ہمارے ملک میں بھی یہ طبقہ موجود ہے, جسے کورونا کی وجہ سے سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ہمارے ملک میں یہ دہاڑی دار طبقہ ہر آفت, ہر مصیبت اور ہر بیماری میں سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. آپ میری بات سے اگری کریں گے. اور بدقسمتی کہہ لیں, یقیناً بدقسمتی یہ ہے کہ اس طبقے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کورونا وائرس پھیلنے کے بعد سے پاکستان بھر میں یہ مزدور دہاڑی دار جو لوگ ہیں, جو روز کی بنیاد پر جاتے ہیں, کماتے ہیں اور گھر کا چولہا جلتا ہے, اگر یہ نہیں جاتے, ایک دن کی بھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو آپ کا چولہا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. ایسا ہی ہے, چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں گھروں کے. نہ جانے کتنے مزدور ہیں جس ٹائم پہ بہت ہی بری حالت میں ہوں گے. پاکستان بھر میں پریشانی کا شکار ہے مزدور طبقہ, فاقوں پر مجبور ہے. سڑکوں پر بیٹھے یہ مزدور کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں, کسی معجزے کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب ان کی روزی روٹی کا کوئی بندوبست ہوگا. وفاق اور صوبائی حکومتوں نے اعلانات تو بہت کیے اور بے شک کئی جگہوں پر عمل بھی کیا ہوگا, امداد بھی گئی ہوگی, راشن بھی تقسیم کیا گیا اور پیسے بھی تقسیم ہوئے, لیکن جو ہمارے ملک میں جمہوریت کا تسلسل رہا ہے, اس جمہوریت میں جمہور کو بہت کم دیکھا گیا ہے, بہت کم سنا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ طبقہ تمام تر اعلان کے باوجود, تمام تر دعووں اور وعدوں کے باوجود فاقوں پر ہی مجبور ہے, بے روزگار بیٹھا ہے. کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس فیصلے سے جو آپ کرنے جا رہے ہیں کوئی اور مشکل نہ کھڑی ہو جائے, یعنی ایک مشکل کو حل کرتے کرتے دوسری مشکل سر پہ نہ پڑے. ایسا ہی کورونا پاکستان میں آیا, اب جب آیا تو پھیلا بھی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس پیمانے پر نہیں پھیلا جس کا تصور کیا جا رہا تھا, یا بہت سے ممالک میں جس طرح پھیلا. اللہ کا لاکھ شکر ہے. بے شک اس سے احتیاط بہت ضروری ہے اور ایسے فیصلے بھی کرنا لازمی ہے جن کے باعث کورونا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے. لیکن بھوک سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. پیٹ تو سب کو لگا ہے, کھانا تو سب کو چاہیے,
رزق تو سب کو چاہیے. بھوک سے بڑا میرے مطابق کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے. بھوک سے بڑی کوئی پریشانی ہوتی ہی نہیں ہے. بھوک سے بڑی کوئی آفت نہیں ہے. بھوک سے بڑی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور بھوک سے بڑی کوئی مجبوری بھی نہیں ہوتی. اور ہمارے حاکموں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے زمینی حقائق آخر کیا ہیں. ہوا میں باتیں تو سارے کر لیتے ہیں, زمینی حقائق گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی مد نظر رکھا کریں نا, سامنے رکھتے ہوئے بات کریں, پھر لگ پتہ جائے. ہمارے معاشرے میں آج بھی ترقی کا نام 2 وقت کی روٹی, کپڑا اور مکان کو ہی کہا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں آج بھی لوگ مزدوری کرتے ہیں 3 وقت کا کھانا کھانے کے لیے. کھانا ہی پورا ہو جائے تو بڑی بات ہے. ہمارے معاشرے میں آج بھی لوگوں کو علاج جیسی جو بنیادی سہولت ہے اور ضرورت ہے اس کا حق تک میسر نہیں ہے. 2 گز زمین کے لیے بھائی دوسرے کا قتل کر دیتا ہے. کتا کاٹے تو دوا نہیں ملتی. صاف پینے کا پانی شاید جنت میں ہی دستیاب ہوگا. بے روزگاری میں پہلے ہی کافی چکا ہے, اور ان حالات میں کرونا وائرس ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے. اگر اس وائرس سے بچاؤ کے لیے سخت ترین لاک ڈاؤن کر بھی دیا جاتا تو کیا دیگر جو مسائل ہیں, دیگر جو وبائیں ہیں, دیگر جو بیماریاں ہیں, دیگر جو مشکلات ہیں, ان کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوں گے, کیا وہ قابو کیے جا سکیں گے؟ بالکل بھی نہیں. امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا. کیسے کریں گے قابو, بتائیں ذرا. اس کرونا وائرس نے نہ صرف لوگوں کو بیمار کیا ہے بلکہ ان کو بے روزگار کیا, اور بڑے پیمانے پر بے روزگار کیا, بڑے پیمانے پر فاقوں پر مجبور کیا. اور حالات اب یہاں تک آ گئے. یہ ذرا دیکھیے, دیکھا آپ نے ملک کے تمام شہروں میں, تمام صوبوں میں جو انسان ذرا سی بھی انسانیت رکھتا ہوگا نا, یقین جانیے آپ دید ہو گیا ہوگا دیکھنے کے بعد ایسا ہی ہے. مطلب ہم شکر ہے ان حالات میں نہیں ہے, لیکن انسان ہونے کے ناطے ہم ان کی تکلیف کو ایٹ لیسٹ سمجھ تو سکتے ہیں. اگر ہم سمجھ بھی نہیں سکتے تو یقین جانیے آج سے آپ لوگ باقاعدہ یہ سوچ لیں کہ آپ انسان نہیں ہیں. ملک کے تمام شہروں میں, صوبوں میں اس مزدور طبقے کے حالات یہی ہیں جو آپ کو دکھائے ہیں میں نے, یہی ہیں جو میری ٹیم نے چلا کے آپ کو دکھائے ہیں. زیادہ مختلف نہیں ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوں گے. وہ اگر میں دکھاتی آپ کو تو پھر سوچئے کہ کیا حالت ہوتی دیکھنے والوں کی. لاک ڈاؤن جس سے جو طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے وہ یقیناً یہی طبقہ ہے, یہ بیچارے دیہڑی دار مزدور. یہ کہاں جائیں, مزدور طبقہ کہاں جائیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وفاق اور صوبائی حکومتیں مل بیٹھ کر اس طبقے کے معاشی تحفظ کے لیے کچھ کرتی, لیکن یہاں پہ ایک دوسرے پر الزام تراشیوں سے کسی کو فرصت ہو تو کوئی کچھ کرے. چلے شکر ہے کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی بھی نوبت آ جاتی ہے, لیکن کب تک, وہ کب تک رہیں؟ میں تو دعا مانگتی ہوں جب کبھی ایک پیج پہ آتے دکھائی دیتے ہیں تو میں کہتی ہوں اللہ کرے گی ایک پیج پہ رہیں, کچھ عرصہ تو رہیں. اب اگر ان کے معاشی تحفظ کے بارے میں نہیں سوچا گیا, کیا ہوا؟ اس اہم ترین مسئلے پر بھی وفاق کی سمت الگ تھی, اور صوبوں کی اگر میں ڈائریکشن کی بات کروں وہ بالکل الگ تھی. وہ ادھر جا رہے تھے, وہ ادھر جا رہے تھے. سندھ میں شروع میں سخت ترین لاک ڈاؤن کر دیا گیا, آپ کو پتہ ہے. وفاق نے اعتراض کیا لیکن سندھ حکومت نے بات نہیں مانی. سندھ حکومت تو آج بھی لاک ڈاؤن میں نرمی کی حمایت کرتی دکھائی نہیں دے رہی, لیکن کیونکہ ہمارے سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر نہیں تھے جس کا نقصان کسی ایم این اے, ایم پی اے, وزراء اعلیٰ کو اتنا نقصان نہ ہوا. اگر ہوا تو سب سے زیادہ اس بیچارے غریب طبقے کو ہوا, مزدور طبقے کو, دہاڑی دار طبقے کو ہوا. کسی نے فاقوں سے تنگ آ کر خود کو آگ لگا لی, کسی نے بھوک سے ستائے ہوئے بچوں کو پھانسی دے دی. جب ایسی خبریں آپ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, سوچئے, دل پہ ہاتھ رکھے اور مجھے بتائیے کیسا محسوس ہوتا ہے کہ بھوکے بچوں کو بھوکا دیکھ سکے کہ کوئی ماں باپ اور پھانسی دے دے کہ جاؤ بیٹا ایک ہی دفعہ جان چھوٹے تمہاری. کسی نے زہر کھا لیا, کوئی مرنے کی دعائیں مانگنے لگا, کوئی معجزے کا انتظار کرتا دکھائی دیا. وفاق اور صوبوں کو اس لڑائی میں سب سے زیادہ, یہ جو وفاق اور صوبوں کی لڑائی, اس میں سب سے زیادہ پسنے والا طبقہ یہ مزدور طبقہ ہے. افسوس کا مقام ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتا, آپ ان کی تکلیف بھی محسوس نہیں کرتے. میں کیا لفظ استعمال کروں جو ان کی تکلیف محسوس بھی نہیں کر پاتا. یہی طبقہ, اور آج بھی جب ہر ملک اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے کورونا جیسے خطرے سے نمٹنے کے لیے, اپنے عوام کو ریلیف دینے کے لیے, اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اقدامات تو کرنے ہیں, ظاہری بات ہے, احتیاط بھی کرنی ہے. اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک وبا ہے, پوری ایک عالمی وبا ہے جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے, لیکن اس کے لیے کوئی اپنی حکمت عملی تشکیل دینی ہے. پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اس حوالے سے؟ جہاں پاکستان میں ایک جاہل حکمران عمران خان کی شکل میں ملا ہے, اس نے اپنے سے بھی بڑا جاہل گورنر بنایا ہے سندھ کا.
जिसने आज सिंध में रहते हुए सिंधियों की बेइज्जती करते हुए उनसे कहा है कि वो अनपढ़ जाहिल है, इस वजह से वो मुझसे मिले और मुझे कोरोना लगा। मैं डिमांड ये करता हूं कि ये तसुबी गवर्नर माफी मांगे सिंधियों से। सिंध का खाता है, सिंध में पलता है और सिंधियों के बारे में ये बात कर रहा है। इससे कोई गिरी हुई बात हो नहीं सकती। निसार खोड़ो साहब की गुफ्तगू आपने भी सुनी। निसार खोड़ो साहब ने जिन क्या बोलूं कौन से ख्यालात, कीमती ख्यालात ही कह देती हूँ इन साहब के कीमती ख्यालात का इजहार अपने मुल्क के वजीर आजम और सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल साहब के बारे में किया। उसकी वजह बना था एक बयान जो इमरान इस्माइल साहब ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जी अंदरून सिंध को इतना एजुकेट नहीं किया गया, इसीलिए वो लोग मेरे करीब आए और मुझे कोरोना लग गया।